بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ کل یا ایھا الذین آمنوا جو آخری دفعہ خطاب ہوا ہے اس پر تھوڑی بات کی تھی کہ اے ایمان والو توبہ کرو، وہ توبہ جو پختہ ہو، پکی ہو۔ تو اس وقت ایک گناہوں کی کثرت ہے، نافرمانی کی وبا ہے، اور نوجوان نسل نشوں کی عادی ہو رہی ہے کہ سکون ملتا نہیں، پھر وہ نشوں میں ڈھونڈتے ہیں۔ کتنے عجیب عجیب نشوں میں ہمارے کالج یونیورسٹیز کے لڑکے پھنسے ہوئے ہیں، خاص طور پر جو انگلش میڈیم پرائیویٹ سکول ہیں۔ تو لوگوں کو امید دلانا یہ ہمارے ذمہ ہے کہ اللہ بہت مہربان ہے، ہم توبہ کریں گے تو اللہ جتنے بھی گناہ ہمارے سارے معاف کر دے گا۔ اور پھر بھی اگر یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنہار وانا اغفر الذنوب جميعا فاستغفرونی اغفر لکم، میرے بندو تم صبح و شام گناہ کرتے ہو، نافرمانیاں کرتے ہو، خیرہم شرہم الی صائد و خیری الیہم نازل، سارا دن تمہارے وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ، کیا خوبصورت لفظ بولا ہے قرآن نے۔ اور اللہ جانتا ہے کہ دن میں جو تم زخم اٹھاتے ہو، گناہوں کو کیا تعبیر کیا؟ زخم لگنے سے سکھ نہیں ملتا، پریشانی ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، درد ہوتا ہے۔ تو دیکھنے میں گناہوں میں ایک لذت ہے، نشے میں لذت ہے، آوارہ زندگی میں لذت ہے، لیکن اللہ کہہ رہا ہے تم زخم اٹھا رہے ہو، جا کہ تمہاری روح پہ پڑتے ہیں وار۔ جو جنید جمشید رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے پہلی ملاقات میں یہ کہا تھا کہ ایک پاکستانی نوجوان جس عیاشی کا خواب دیکھتا ہے وہ مجھے حقیقت میں حاصل ہے، پھر بھی یہاں اندھیرا ہے، یہاں اندھیرا ہے۔ اور بڑی خوبصورت اس نے بات کی، مجھے یوں لگتا ہے میں وہ مچھلی ہوں، میں وہ کشتی ہوں جس کا کوئی ساحل نہیں ہے۔ تو اتنی بڑی شہرت کسی نے حاصل نہیں کی شوبز کی لائن میں جتنی اللہ نے جنید جمشید کو دی۔ تو لوگوں کو امید دلانا، خود بھی توبہ کریں، جب بھی کوئی خطا ہو۔ آپ جوان بچے ہیں، ہم اس 70 سال کے ہو گئے پھر بھی خطائیں ہوتی ہیں۔ وہ خطا وہ انسان ہی نہیں جس سے خطا نہ ہو۔ کبھی کسی کی خطا کی وجہ سے اس کے بارے میں کوئی رائے غلط قائم نہ کر، کہ پتہ نہیں کب وہ توبہ کر کے معاملہ ٹھیک کر لے اور میں اس کو برا سمجھ کے اللہ کی بارگاہ میں گر جاؤں۔ تو بیٹا میری یہ ایک نصیحت ہے، میں نے ساری زندگی اس پر کوشش کی اور اللہ کا فضل ہے میں نے اس پر بہت زور لگایا اور اللہ نے میرے دل کو صاف کر دیا۔ میں کسی کا بھی اول تو دیکھتا نہیں، سنتا نہیں، سامنے آ جائے تو والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم فاستغفروا اللہ، یہ متقین کے بارے میں اللہ نے کہا ہے۔ اور فاحشہ کس معنی میں آتا ہے قرآن میں آپ سب کو پتہ ہے، فاحشہ۔ تو لوگوں کو امید دلانا، حوصلہ بلند کرنا، انشاءاللہ اللہ معاف کر لے گا، لیکن شرط یہ کہ توبہ کریں۔ نہ تو اگر ایک ہی ترازو میں تو انصاف نہیں ہوگا نا۔ اور اللہ تبارک و تعالی عدل ہے، عدل یعنی مبالغے کا صیغہ مس، عادل نہیں، عدل۔ تو پھر آگے اللہ نے خوشخبری سنائی ہے کہ اللہ تمہیں جنت میں لے جائے گا۔ آگے تھوڑی سی بات رہ گئی تھی وہ پوری کرنی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ اور جس دن اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو
اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے ان کو رسوا نہیں کرے گا، ان کا نور ان کے آگے چل رہا ہوگا، ان کے دائیں طرف چل رہا ہوگا، اور کہیں گے یا اللہ ہمارے اوپر اپنے نور کو سبحان اللہ تمم نہیں کہا، اتمم کہا ہے۔ تمم ہوتا ہے کسی چیز کو آہستہ آہستہ تمام درجہ کمال تک پہنچانا، اور اتمم ہوتا ہے وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي۔ تو اتمام ہوتا ہے کسی چیز کو مکمل پورا کر دینا، دے دینا۔ تو اتمم لنا، تمم نہیں، اتمم۔ کیوں کہ یا اللہ یہ تھوڑا تھوڑا کر کے نہیں، اس کو پلسرات ہوگا تو ایک دم سارا ہی ہمارے اوپر نور ڈال دے۔ اتمم لنا نورنا واغفر لنا، ہمیں معاف کر، انک علی کل شیء قدیر، تو ہر چیز پہ قادر ہے۔ یعنی اگر وہ گناہوں کے دفتر بھی لے کر آئے تو وہ معاف کرنے پر قدرت ہے، لا جبالی، اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی بہت بڑی فضیلت بیان کی ہے۔ والذین آمنوا معہ، آپ کے ساتھ جو لوگ ایمان لائے اللہ انہیں رسوا نہیں کرے گا۔ تو اس کے ذیل میں باقی امت بھی آ جاتی ہے، لیکن اصل اس کا وہ لوگ اس سے مراد ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی کی صحبت اٹھائی اور ان کے ساتھ رہے، ان سے خطائیں ہوئیں، ان سے گناہ ہوئے، ان کی آپس میں جنگیں ہوئیں، ایک دوسرے کی گردنیں کاٹیں، تلواریں چلیں، لیکن یہ آیت بتا رہی ہے کہ اللہ اس دن انہیں رسوا نہیں کرے گا۔ اتنا بڑا جو سرٹیفکیٹ اللہ نے دیا ہے، کسی نبی کے ساتھیوں کو ایسا اعزاز نہیں ملا۔ جس دن اللہ نبی اور جو اس کے ساتھ ایمان لائے، فتح مکی زندگی میں ایمان لائے، مدنی زندگی میں ایمان لائے، فتح مکہ پہ ایمان لائے جن کو طلقاء کہتے ہیں، وہ چوتھے درجے کے صحابی ہیں، یا وہ حجۃ الوداع پہ ایمان لائے، جب بھی وہ ایمان لائے اور آپ کے ساتھ چلے انہیں اللہ رسوا نہیں کرے گا۔ تو یہ صحابہ کی بہت بڑی فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے ساتھ انہیں بھی رسوا نہیں کرے گا، اور اس کا مطلب ہے کہ آپ کے صحابہ پہلے آپ کے ساتھ جنت میں جائیں گے۔ آپ نے فرمایا انی لاعرف رجلا باسمہ وباسم ابیہ وامہ لا یاتی بابا من ابواب الجنت الا قال مرحبا مرحبا اے تشریفا مبارکا۔ میں ایک شخص کے نام کو جانتا ہوں جس کے ماں باپ کو بھی جانتا ہوں، جب وہ جنت کے دروازے پر آئے گا تو 8 دروازے کھل جائیں گے خود بخود آٹومیٹک، اور ایک کہے گا یہاں سے داخل ہوں، دوسرا کہے گا یہاں سے، تیسرا کہے گا یہاں سے، چوتھا کہے گا یہاں سے، ہر دروازہ پکارے گا میرے اندر سے۔ سلمان فارسی ایسے گھٹنوں کے بال ہو کر کہنے لگے ان ھذا لمرتفع شأنہ، یہ بڑی اونچی شان والا کون ہے یا رسول اللہ؟ تو آپ نے ایسے اشارہ کیا، ہوا ابو بکر بن ابی قحافہ، یہ ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر جس کو جنت کے 8 دروازے پکارے۔ پھر آپ نے فرمایا یا عمر رأیت قصرا فی الجنہ، میں نے جنت میں ایک محل دیکھا، فقلت لمن ھذا، میں نے کہا یہ کس کا ہے؟ قیل لفتى من قریش، مجھے کہا گیا ایک قریشی کا ہے۔ وہ محل اتنا خوبصورت تھا کہ مجھے خیال آیا کہ میں قریشی ہوں، یہ میرا ہی ہوگا، فذهبت لأدخلہ، میں جانے لگا۔ قیل انہ لعمر بن الخطاب یا رسول اللہ، یا رسول اللہ یہ عمر بن خطاب کا ہے۔ تو انہوں نے فرمایا ما منعنی الا غیرتک یا عمر، عمر تیرا غصہ مجھے یاد آیا تو میں اندر نہیں گیا، ورنہ میرا جی چاہتا تھا میں اندر جا کے دیکھ لیتا۔ تو حضرت عمر رونے لگے، اوالیک اغار یا رسول اللہ، بھلا میں آپ پہ غصے ہوں گا یا رسول اللہ؟ پھر آپ نے فرمایا ان لکل نبی رفیقا ویا عثمان انت رفیقی فی الجنہ،
جنت میں ہر نبی کا ایک رفیق خاص ہوگا، میرا رفیق خاص عثمان ہوگا۔ پھر آپ نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑا اور یوں پکڑ کے یوں یہ انگلیاں ایسے پکڑ کے یوں کھینچتے 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 یہاں سینے کے ساتھ لگا لیا علی کے ہاتھ کو، کہا علی اترضی ان یکون منزلک مقابل منزلی فی الجنہ، علی تو راضی ہے جنت میں تیرا اور میرا گھر آمنے سامنے ہوگا۔ یہ تو چھکا ہی ہے، بہت بڑا چھکا کہ تیرا اور میرا گھر آمنے سامنے ہوگا۔ سبحان